یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 35 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت نمبر 27 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی خواہشات کے مطابق رزق کیوں نہیں عطا فرماتا۔ آیت نمبر 32 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کی نعمتوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے کیا سکھاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر اللہ پھیلا دے رزق کو اپنے بندوں کے لیے تو وہ زمین پر سرکشی کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش بعد اس کے کہ امید توڑ چکے ہوتے ہیں، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت، اور وہی ہے کام بنانے والا، سب تعریفوں کے لائق ہے۔ اور ایک اس کی نشانی یہ ہے کہ آسمانوں کو اس نے بنایا اور زمین کو، اور جس قدر بکھیرے ہیں ان میں جانور انہیں بھی، اور وہ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور جو تم پر مصیبت کوئی آتی ہے سو وہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم نے کیا تمہارے ہاتھوں نے، اور معاف کرتا ہے بہت سے گناہ۔ اور تم تھکا دینے والے نہیں بھاگ کر زمین میں، اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا کام بنانے والا، اور نہ کوئی مددگار۔ اور ایک اس کی نشانی ہے کہ جہاز چلتے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ، اگر چاہے تھام لے ہوا کو، پھر رہیں سارے دن ٹھہرے ہوئے اس کی پیٹھ پر۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔
یا تباہ کر دے ان کو بسبب ان کے اعمال کے، اور معاف بھی کرے بہت سوں کو، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں کہ ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ آیت نمبر 27 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی خواہشات کے مطابق رزق کیوں نہیں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کا اور انسانوں کا رازق ہے۔ دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی اگر کر دی جاتی تو انسانوں کا ایک دوسرے کے خلاف فساد حد سے بڑھ جاتا، اس لیے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا اور نہ کوئی کسی سے دبتا۔ دوسری طرف دولت مندی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی حرص اور ہوس بڑھتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی املاک پر قبضہ جمانے کے لیے زور زبردستی کی جاتی ہے، لڑائی جھگڑے، سرکشی اور بدعمالیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق دینے اور نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی صحت اور قوت میں دوسرے سے بڑھا ہوا ہے، کوئی حسن و جمال سے مالا مال ہے، کسی کے پاس علم اور حکمت کی دولت دوسروں سے زیادہ ہے۔ غرض ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے دوسروں کا محتاج ہے، اور اسی باہمی محتاج ہونے پر ہی انسانی معاشرت اور تمدن کی عمارت کو قائم رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی آیت کے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو، ان تمام اقسام کی نعمتوں کو ایک خاص انداز سے لوگوں پر نازل فرماتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کے بارے میں زیادہ باخبر بھی ہے، جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف اس میں واضح اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی نعمت مناسب ہے اور کون سی نقصان دہ، لہذا اس نے ہر شخص کو اس کی مناسب نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 32 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کی نعمتوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے کیا سکھاتا ہے؟ یہ فرمایا کہ ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ جہاز کو تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا ہے اور ہوائیں اس کو چلاتی ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو وہ ہواؤں کو روک لے اور وہ جہاز اس پانی کی سطح پر کھڑا رہ جائے اور کوئی اس کو آگے لے جانے والا نہ رہے۔ تو یہ ایک مثال دے کر فرمایا گیا کہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، جو ان پر غور کریں گے تو ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام کے اندر ایک حکمت ہے، اور اسی حکمت کے تحت ہی اللہ رب العزت معاملات کو چلاتے ہیں۔ اور اس طرف ایک اور اشارہ بھی فرما دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے، اور اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش ہوئی ہے وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔